من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی پیار و محبت کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ میرے انتہائی معزز محترم ساتھیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، احسان ہوا، جس نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہے، احسان ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بے حساب بڑھا دیتے ہیں۔ پوری اللہ تعالیٰ نظام کو، آسمان کے نظام کو مزین کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو مزین کر دیتے ہیں اور اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس پہلے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، دوسرا جو ہے عشرہ وہ باقی 2 دن رہ گئے، 18واں روزہ آج ہے۔ میرے دوست عزیزوں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح روزے گزر گئے۔ ایک تو وہ دن تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا۔ رمضان مبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور 18واں روزہ آج ہے۔ میرے دوست عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس مہینے کا احترام نصیب کرے اور بھرپور طریقے سے اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو عزیزو، بھلا اس شخص کا اپنا ہی نقصان ہے جو اتنے بڑے فائدے کو، اتنے بڑے پروفٹ کو چھوڑ کر نقصان کی طرف، گھاٹی کی طرف چلا جائے۔ تو میرے دوستو، اسی انسان سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں کہ میری رحمت وسیع ہے اور میری رحمت عام ہے۔ ہر عام و خاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے اور آسمان سے یہ ندا آ رہی ہے، آؤ میرے رب کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہگار ہو، جتنے بھی تم گناہوں میں آگے بڑھ چکے ہو، تجاوز کر چکے ہو، آپ گھبراؤ نہیں، میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آواز آتی ہے، ندا آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے گناہگار بندو، تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ ہم رب کے در پہ آئیں تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو صحیح، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں تو صحیح، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں تو صحیح، پھر رب معاف نہ کرے تو پھر کہنا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو تو یقیناً معاف کر ہی لے گا، لیکن ہمارے گناہوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھوا دے گا، ہمارے سیئات کو حسنات کے ساتھ تبدیل کرنے والا ہو۔
ایسا کریم رب ہے۔ میرے دوست عزیزو، افسوس ان دوستوں پر ہے جو بیچارے اس مقدس بابرکت مہینے میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے۔ ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رکھا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنی ذات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور ایسا مقدس مہینہ ہے، کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مقدر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا، کیونکہ یہ امت بہت خوش نصیب امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر ہمیں دیا تو اولو العزم سید الرسل خاتم النبیین دیا، سب کا سردار امام الانبیاء ہمیں عطا فرمایا۔ جب قرآن دیا تو تمام کتب کا سردار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے مقابلے میں نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس امت کے حوالے کر دیا کہ انبیاء والا کام یہ امت کرے گی، لیکن دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ نبوت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، اسی طرح قرآن ایک ایسا کلام ہے، وحی الہی ہے کہ تمام کتب سماوی پر اس کا درجہ فوقیت اتم اور اعلیٰ ہے۔ میرے دوستو، یعنی کہ تمام کتب میں سب سے زیادہ معتبر، مستند اور سب سے محفوظ ترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ امت تمام جو ہے امم سے اعلیٰ اور افضل برتر والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی بھی ہمارا سب سے اعلیٰ، قرآن جو اللہ نے دیا سب سے اعلیٰ، اور یہ امت بھی سب سے اعلیٰ۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ مقدس ماہ صیام رمضان دیا، یہ سب سے اعلیٰ اور اتم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے محبوب کو ایسی عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا بڑا شرف دیا۔ میرے محبوب کی ایک صفت مصطفیٰ بھی ہے، سارے ہی جانتے ہیں میرے محبوب کی صفت مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کی معنی کیا ہے؟ چنیدہ، منتخب۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو ہر چیز منتخب کر کے دی، چنیدہ دی، اعلیٰ صفت والی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے محبوب کو دوست دیے، یار دیے، وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی افضل، کہ ان کا مثل نہ اولین میں ملتا ہے نہ آخرین میں ملتا ہے۔ جن کی صفتیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سابقین میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، رفعت، بلندی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نصیب فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ اس میرے آقا تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن ایسی بڑی بابرکت چیزیں ہیں، اگر تم ان کو حاصل کر لو تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہو سکتا ہے، خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو جو مقام دیا، مرتبہ دیا، تو کسی کو نہیں ملا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ میرے محبوب کا یوں بیان فرماتے ہیں شان کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا شان بلند کر دیا، ایسی بلندی کہ کوئی بھی اس کو چھو نہیں سکتا ہے، اس بلندی کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یشفعان، یہ شفاعت کریں گے للعبد، اپنے بندوں کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ اپنے بندوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے قرآن کریم پڑھا، روزہ رکھا دن میں، پھر رات کو تراویح میں قرآن سنا،
اور انفرادی طور پہ قرآن کریم کی تلاوت کی، میرے دوست عزیزو یہ اس وقت پتہ چلے گا اور وہ لوگ افسوس کے ہاتھ ملیں گے جنہوں نے اس کو ضائع کر دیا، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے روزے بھی رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی خوب تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور اجر و ثواب دکھائیں گے تو وہ اپنے اوپر ان غفلت والی گھڑیوں پہ افسوس کریں گے، جو گھڑیاں جو ساعتیں ان کی غفلت میں گزری ان پر وہ افسوس کریں گے، کاش ہم وہ اپنے سیکنڈ اپنے منٹس جو ہے وہ بھی اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں۔ میرے دوست عزیزو غفلت سے بیدار ہونے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی محبت تعلق کام کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نافرمانی سے رکنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب تبدیلی لانے والا مہینہ ہے۔ میرے دوستو ایسا مہینہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے خدا را اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، جو اللہ نے زندگی دی ہے، جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی اللہ نے رکھی ہے، اللہ اس کو خیر خیریت سے اللہ اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی تو تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے، ایک منٹ یا سیکنڈ جو گزرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہے اس کو واپسی لائے؟ نہیں لا سکتا ہے۔ زندگی مثل برف ہو رہی ہے کم، رفتہ رفتہ دم بدم، زندگی گزر رہی ہے میرے دوستو۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ تمام فرائض میں جو سب سے اہمیت والا سب سے زیادہ اہمیت والا فرض ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھے گا اللہ کے در پہ حاضری لگائے گا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لائیں گے، کیونکہ اللہ کے در پہ بندہ آتا ہے، اگر کسی بادشاہ یا کسی سخی کے در پہ کوئی جاتا ہے تو وہ بھی خالی نہیں لوٹتا ہے، وہ بھی خالی نہیں لوٹتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے ساتھ اس کو نوازتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اس کائنات کے ارض و سما کے مالک پر، جو کائنات کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اتنی اعلیٰ صفات والا ہے، وہ کیسے ہمیں خالی لوٹائے گا؟ خالی نہیں، رحمت سے جھولیاں انشاءاللہ بھر کے واپسی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم تو کریں۔ ہم نے دنیا کے ساتھ تعلق قائم کیا، بے وفا لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا، جو ہماری عزت بھی نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے ہر موڑ پہ ہر موقع پر ہمارے ساتھ بے وفائی کی، ان کے ساتھ تو ہم بڑا جو ہے شوق اور ذوق سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کریم رب سے جو ہمارا اتنا وفادار اور رحمان اور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر درگزر کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ڈھیل دیتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے در پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، پھر ایسا موقع عطا فرماتا ہے رمضان کا کہ میرے بندوں نے جو گناہ کیے، غفلت کی، اور پورے سال کے اندر انہوں نے اسراف کیا، تبذیر کیا، اور میری نعمتوں کا جو ہے وہ میری نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دیا کہ میرے بندے اس مہینے کے اندر توبہ کرے، استغفار کرے، جو گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اس سے جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کریں گے تو میں گناہ معاف کروں گا اور ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھواؤں گا۔ تو آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، اعتکاف کا عشرہ ہے۔ میرے دوست عزیزو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں
اگرچہ یہ سنت کفایہ ہے لیکن اس کی برکات بہت بڑی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت کفایہ ہے, محلے کے اندر اگر کسی ایک نے بھی جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب سے فریضہ اتر جائے گا. وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن بات یہ آپ نہیں سوچتے ہو کہ اتنا بڑا جو انعام ہے, اتنی بڑی جو اللہ کی رحمت ہے, لیلۃ القدر بھی اس آخری عشرے کے اندر علماء کرام نے بتایا ہے کہ زیادہ چانسز جو ہے وہ اسی عشرے کے اندر ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ, رب کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. تھوڑا سا ٹائم, وقت اپنی زندگی کا اللہ کے گھر کے لیے مختص کریں, خاص کر لیں. جیسے ہم دنیا داری کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے دفتر کے لیے وقت دیتے ہیں اور وقت کو فکس کرتے ہیں, میرے دوستو اسی طریقے سے آخرت کی کمائی کے لیے اور آخرت کے ذخیرے کے لیے, اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جائیں. یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگا. وہ لوگ بیچارے آخرت میں وہ روئیں گے, افسوس کریں گے, کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب کو راضی کرتے اور اس کی یاد میں کچھ گھڑیاں لگاتے. پھر کوئی افسوس کام نہیں آئے گا. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے, جب تک سانس ہے تو چانس ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب مانگیں, ناراضگی سے پناہ مانگیں. آج جو ہمارے گناہ ہیں, جو ہمارے کرتوت ہیں, کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم روزانہ ایسی حرکات کرتے ہیں, ایسی گھٹیا حرکات کرتے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ رحمت کریمی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے, وغیرہ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں. اسی لیے رو رو کے, گڑ گڑا کے اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ ونعوذ بک من النار, نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. ایسی دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں, رحمت مانگیں, گناہوں کی معافی مانگیں اور جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں. آخری عشرہ ویسے بھی جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے, جب ہم اپنے درد دل کے ساتھ مانگیں گے اور اس مظلوم اور ان مظلوم فلسطین کے لیے بھی دعا, ہر نماز کے اندر دعا میں بھولے نہیں, ان کو دعا میں یاد کریں. مختصر ہے, بات ختم کر رہا ہوں. میرے دوستو, اس رمضان مہینے کے اندر تو بہت سے واقعات اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیش فرمائے, ان کو بیان کرنے کے لیے تو ٹائم چاہیے. 17 رمضان کو اسلام کا عظیم مارکہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب فرمائی, فتح مبین نصیب فرمائی, جو بدر کے نام سے مشہور ہے. میرے دوست عزیزو, 313 کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پہ فتح نصیب کی کہ نہیں کی؟ آپ کہتے ہو کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے تھوڑے سے بندے جو ایمانی غیرت رکھتے ہیں, جو ایمانی جذبے سے سرشار ہیں, جن کی محبت, جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, یہ 313 ہو یا اس سے کم ہو, میں لاکھوں میں اس کو پتہ نصیب کروں گا. لاکھوں کرو ان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں. شرط ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک ایمانی غیرت موجود ہو, اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, اس کے اصحاب کے ساتھ سچی محبت ہو. آج ہمارے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, کارخانے کی, فیکٹری کی, دفتر کی, دکان کی محبت بھری ہوئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. بات سیدھی ہے بھائی. وہ نیتے مسلمان, خون میں لت پت معصوم بچے, جن کے جو ہے بمباری کے اندر جن کو شہید کیا جا رہا ہے, بھوک اور افلاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں, کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ ایک امت کے فرد پر جب تکلیف ہو, مسلمان کو تکلیف پہنچے, تو پوری امت مسلمان
بیدار اور اپنی درد سمجھے، تکلیف سمجھنے لگے۔ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، کہ آج ہماری دلیں مردہ ہو گئی اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ یہ عذاب در پہ در پہ لگاتار، جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے دانہ یکے بعد دیگر آتا ہے، ایسے ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کی گھڑیوں کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔